آنکھیں تو ان کی ابھی میرے خیال سے 90% تو کھل گئی ہے. چائنا والوں کی کھلتی اتنی تو کھل چکی, اس سے بیسی ہی کھل چکی ہے, بس انڈیا والوں کی طرح کھلنی باقی ہے. ریسسٹ ساجد ریسسٹ. تو پھر یہ چمتکار کیسے, جو آب زمزم کا جو آج تک چمتکار چل رہا پوری دنیا میں؟ او مائی گڈنس یار, مارو مجھے مارو. اچھا سر, مومن ہے آپ؟ ہاں مومن ہے ابھی تک؟ ہاں, ابھی بیچ میں تھوڑا سا ہو گیا تھا پرابلم, لیکن پھر میں نے امام صاحب سے پوچھا تو انہوں نے پھر کچھ باتیں بتائی, تو پھر انہوں ایسا نے لگا جلیبی دی ہاں. اور آپ نے جلیبی کھا لی. نہیں, انہوں نے کہا نا کہ اپنے جو 5 پلر ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو, جیسے نماز پڑھتے ہیں تو وہی ہاتھ نا, نہیں ڈوبتا ہے, انہوں نے آپ کو گولی دی, سرکولیشن. انہوں نے آپ کو گولی دی اور آپ نے گولی لے لی, رائٹ؟ نہیں, بلڈ سرکولیشن کے بارے میں اچھا بتایا انہوں نے کافی. ارے بلڈ سرکولیشن کے لیے یوگا سے زکات اچھی کوئی دیتے چیز رہے, نہیں بھائی. اگر بلڈ سرکولیشن زکات کرنا تو سے یوگا کسی کر غریب لو. کا فائدہ ہوتا ہے, کہاں روزہ رکھنے زکات سے سے نہیں, مسلمانوں کا کسی فائدہ غریب ہوتا کی ہے, غریب بھوک کا کا نہیں پتہ ہوتا. چلتا ہے. مسلمانوں کا فائدہ ہوتا ہے, غریبوں کا نہیں, فرق ہے. نہیں, روزہ رکھنے سے بھوکے لوگوں کا پتہ چلتا ہے بھائی. اچھا نہیں. ایڈم جی صاحب اور جی پیس, جی اور جی میں چاہ رہا ہوں ایڈم صاحب آپ اس طریقے سے ان کے ساتھ جائیے, پہلے تو ٹیسٹ لے لیتے ہیں, اس کے بعد چلے ان کا ٹیسٹ لے لیں. دھیان کس چیز سے بھٹکا تھا, یہ اسلام سے دور ہوئے تھے اور اس پہ ان کو کیا سلوشن ملا تھا, پھر ہم اس پہ سوال کرتے ہیں, ہے نا؟ ویسا بہترین, کریں واللہ ایڈم صاحب؟ حبیبی, واللہ حبیبی یار آپ بہت جیتے ہیں یار, آپ وہاں سے سوچتے ہیں جہاں سے ہم نہیں سوچتے, زبردست تبھی تو ہم آپ کو زبردست. مانتے ہیں. جی پیس فار اسلام صاحب آیت الکرسی سنا دے. اللہ لا الہ الا اللہ حی القیوم لا الا تاخذہ. اللہ. کوئی نہیں, تھوڑا بہت مسٹیک ہو جاتا ہے, آگے بڑھو. ہاں نہیں, پورا صحیح سے یاد نہیں ہے, پھر بھی لا الہ الا اللہ, اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما یحیطون بشیء وما من علمہ خلفہم بما وسع وما خلفهم بشیء من علمہ بما وسع کرسی السماوات والارض ولا یئوده حفظہما وهو العلی العظیم. اگر ماشاء اللہ اللہ. کسی کو سزا دے گا نا الٹی سیدھی آیت الکرسی پڑھنے پہ, تو ٹاپ پہ ہوگا میری جان. نہیں, لالا اس جی سے بھی یہ خطرناک آئے ہیں بھائی. انہوں نہیں, نے انہوں پھر پڑھا اس سے بھی خطرناک نے آیا ہے. وسیع نہیں, کرسی انہوں نے پڑھا, کلیئر یہ کرا ہم تھا کو نا, لگا کہ کافرون کے اندر بتا دیا گیا تھا کہ بھائی جن کو تم مانتے ہو ان کو ہم نہیں مانتے, جن معبودوں کو, اور تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا دین ہمارے لیے. کافی اچھی باتیں مطلب انہوں نے اچھا سکھائی تھی, وہ ایک بات کلیئر بتاؤ, کر. اچھا جی جو جی سوال کیا پہلے وہ کرو, پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں تمہیں. جی ہاں, تو انہوں نے یہ بتایا نا کہ بھائی جو کل ارے یعبد جو کافرون سوال لا ساحل عبد نے ما کیا ہے پہلے اس کا جواب دو, پھر تمہیں بتاتے ہیں اگلا. اچھا پیس فار اسلام صاحب, جی جی ہاں. تین وہ باتیں بتاؤ جس کی وجہ سے آپ اسلام سے دور ہو گئے تھے, مطلب 3 ایسی باتیں جو آپ کو اسلام میں صحیح نہیں لگی تھی, پہلے وہ بتاؤ. آپ نے ایک میں بار وہ بتایا تھا کام کرتا ہوں, مال میں غنی. نوٹ پیڈ لے کے آ جاتا ہوں, نہیں, ایک منٹ. سوری, آپ نے قرآن کے اندر بتایا تھا ایک منٹ مال, رکو نا, سوری. ارے ایک منٹ رکو تو صحیح پیارے, رکو نا, کیونکہ کیسا علاج تھوڑا صحیح طریقے سے ہو جائے نا, سٹینڈرڈ پروسیجر فالو کریں گے. ہاں 3 چیزیں آپ کو بتانا ہے, کیا غلط آپ کو پہلے لگی تھی اسلام میں, وہ پہلے بتائیے جو آپ اسلام سے دور ہو گئے تھے. جی فرسٹ چیز, آپ نے ایک ڈسکشن کافی 2-3 بار میں نے اس پہ سنا تھا, ملک الیمین کے بارے میں آپ بتا رہے تھے, تو سیکس یہ چیز سلیوری تو کے کبھی آج تک ہم نے ہاں یہ چیز ہم نے کبھی سنی نہیں تھی, تو بڑا بعد. تعجب ہوا تھا. لیکن وہ اس کے بارے میں مجھے لگا اگر ایسا ہوا تو کافی غلط ہوا, لیکن جب پوچھا گیا اس کے بارے میں امام صاحب سے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ اوکے, اس ایک چیز پہ منٹ, ایک دھیان. منٹ, وہ بعد میں ایک بعد میں بعد میں وہ یار بعد ایک میں وہ منٹ, بعد ایک منٹ. سیکس سلیوری پہ آپ نے جو ہماری باتیں سنی, آپ کو لگا یہ بہت واہیات چیز ہے, یہ ایک خدا اس طریقے کا حکم نہیں دے سکتا, ایک یہ چیز تھی. دوسری ہاں, دوسری تھی وہ آپ 6 سال کی بتاتے ہیں, وہ آج تک کبھی ذکر کبھی کسی ہم نے تقریر میں بھی نہیں سنا. 9 سال کی 6 ضرور بتاتے ہیں وہ. کتنا بتاتے؟ 9 سال کی بتاتے 9 ہیں, سال مطلب کوئی نہیں, 9 9 سال کی بتاتے بچی ہیں. اڈلٹ. عائشہ والا میٹر بھی جو ہے وہ آپ کو خراب لگا تھا, ٹھیک ہے. تیسری چیز, ہاں, تیسری چیز آپ بتا رہے تھے بھائی وہ کوڑا ووڑا پھینک دیتی وہ حدیث, وہ کافی زیادہ اب بتاتے ہیں نا, نبی کے اوپر جو کرشا پھینکا کرتی تھی جو بڑھیا, اور اس کو ہاں ایک دن کوڑے سنبھالا. پھینکنے والی حدیث جھوٹی ہے, بلکہ حدیث ہے ہی نہیں, ہے ہی پروپیگنڈا نہیں. ہے. ہاں, اچھا, یہ 3 چیز میجر چیز تھی جس سے آپ اسلام سے دور گئے تھے.
एडम अभी हाँ, हाँ। माइक गोस टू यू, चले आप जी, इनसे पहला पूछते। पहला फिर सेक्स स्लेवरी के बारे में आपको क्या जवाब मिला सर अपने मौलाना से? सेक्स स्लेवरी के बारे में पता चला था कि अगर आप रोजे रखते हो और रोजा अगर आपका छूट जाता है तो आप गुलाम को आजाद करो, और नबी ने ये हुक्म भी दिया था। ये चीज वो नहीं बताते, वो इसमें साल्ट मिला करके जो पेश करते हैं ना तुम लोगों को कोई भी, तो वो इसमें साल्ट मिलाते हैं और फिर आपको पेश करते हैं और तुम समझ जाते हो कि हाँ ऐसा ऐसा ही है। नहीं, तो तुम ओके, तो कुरान को अच्छी तरह से पढ़ो। इससे तो ये बात साबित हुई कि आपके इस्लाम में सेक्स स्लेवरी है, क्योंकि स्लेव को तभी आजाद करोगे जब होगा नहीं तो आजाद कैसे करोगे? तो ये तो बात हमारे साइड में जाती है। तो आपके हाँ, मौलाना ने ये क्या बताया कि सेक्स स्लेवरी नहीं है कि है? सेक्स स्लेवरी के बारे में बात नहीं बताई उन्होंने, फिर तो उसको यूं फिर बताया था आपका गुलाम आजाद करो। वापस रिवाइंड करते हैं। जी 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 गुलाम जी, आजाद हाँ करने के लिए गुलाम होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए। बेहतरीन। तो नाउ द क्वेश्चन रिमेन द सेम कि इसका मतलब है स्लेवरी और सेक्स स्लेवरी है ना? तो अब मुझे हाँ, बताओ कि फिर आपने फिर इस्लाम को एक्सेप्ट कैसे किया, जब आपको तो इसके बारे में जवाब भी नहीं मिला कि सेक्स स्लेवरी बुरी है, और आपके मौलाना ने तो बताया कि हाँ इस्लाम में स्लेवरी है और गुलाम को आजाद भी करना है। तो भाई फिर इसका मतलब है कि हमारी बात तो सत्य निकली। तो आपके मौलाना ने आपको क्या बताया? लेकिन फिर इसका अजाब भी तो काफी अरे ज्यादा भाई है ना आजाद कि तो सारे ही करते हैं ना, रोमन्स भी आजाद करते थे, सारे लोग आजाद करते थे। अजाब आजाद अजाब गुलाम अगर अजाब अजाब जहन्नुम नहीं की है ना? आग, ओके, कहाँ अजाब पे की बोल किस रहा हूँ मैं। किस किस बंदे को गुलाम रखने पे अजाब है? फिर इसका मतलब है मोहम्मद भी जहन्नम की आग में है, क्योंकि उसके पास भी गुलाम थे। सिंपल क्वेश्चन है, इसको ब्लास्फेमी ना लेना, क्योंकि मोहम्मद साहब के पास भी गुलाम थे तो इसका मतलब है वो भी जहन्नम में जाएंगे। मोहम्मद साहब के अबू अबू जो है अबू, क्या नाम था यार उसका, बिल्लियों वाला, अबू हुरैरा के पास भी गुलाम थे, ठीक है? हाँ हाँ, वो भी फिर जहन्नम में जाएंगे। हजरत अली के पास गुलाम थे, वो भी जहन्नम में जाएंगे। अगर गुलाम रखने वाला जहन्नम में जाएगा तो फिर ये सब भी जाएंगे। तो ये तो क्या आप कुरान समझते शरीफ हैं के अंदर तो कि लिखा, एक ही जी जी? सेकंड, कुरान शरीफ के अंदर तो बताया गया सूरह निसा की आयत के अंदर दूसरी तीसरी चौथी के अंदर, वो यतीमों के बारे में बता रहे थे कि यतीम थे जिनसे आप अगर उनके साथ अच्छाई करो, हम और यतीमों की अच्छाई बात नहीं नहीं कर कर रहे ना, हम सको। इस वक्त गुलामों की बात कर रहे हैं। हम इस वक्त यतीमों की बात नहीं कर रहे, गुलामों की बात कर रहे हैं। उसके लिए आपको वो उनको सूरतुल यतीम भी मोमिनीन में बता, जाना पड़ेगा। हाँ उसके लिए उनको आपको उनको सूरतुल यतीम भी मोमिनीन में बता जाना रहे थे वो। पड़ेगा। हाँ हाँ, सर सुने, वो यतीमों की बात हो रही है, गुलामों की बात नहीं हो रही। गुलामों के बारे में पढ़ना है तो सूरतुल मोमिनीन के बारे में जाना पड़ेगा, यहाँ चैप्टर नंबर 33 में जाना पड़ेगा। तो वंस अगेन आप गुलामों को उनसे क्यों कंपेयर कर रहे हैं यतीमों से? यतीम डिफरेंट चीज होती है, यतीम तो बच्चे होते हैं, गुलाम तो गुलाम होते हैं। हाँ बिल्कुल, गुलाम गुलाम ओके, तो होते हैं हाँ। गुलामों की बात बताएं मुझे, यतीमों की नहीं। हाँ गुलाम गुलाम की बात है, सही है। अच्छा, आप बता रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मैंने पूछा था उनसे। पहले ये पहले आपके 3 पॉइंट, फिर कोई और टॉपिक। दुनिया के सारे टॉपिक हाँ के मैं, जवाब दूंगा, पहले हाँ ये 3 हाँ, पॉइंट। तो मैं इसी का ही बता रहा हूँ, मैं इसी का ही बता रहा हूँ, तो सेक्स सेक्स स्लेवरी पे ही स्लेवरी बता पे रहा हूँ मैं आपको। सेक्स स्लेवरी पे बता रहा हूँ, आप बता रहे थे मैं कितने से बेटा था या किससे था मुझे पता नहीं, लेकिन आप बता रहे थे कि जो बेटा पैदा हुआ था वो इब्राहिम जो था वो सेक्स स्लेवरी से पैदा हुआ था, एक गुलाम लोंडी से। इश्माइल गुलाम लोंडी से पैदा हुआ था, बिल्कुल सही फरमाया आपने। हाँ, तो वो कहे कि भाई जो इनके हक में हुकूक में इनके जो आ जाती है अंडर में, वो इनकी बीवी हो जाती है, मतलब निकाह निकाह में आ जाती है, ऐसा कुछ किसने बताया क्या था निकाह उन्होंने। में आ जाती है? उस जमाने में निकाह तो था ही नहीं। मुझे साबित करें कि उस जमाने में निकाह था, नंबर 1। नंबर 2, मुझे साबित करें कि उस जमाने में इब्राहिम के पास कोई भी कवनेंट आया हुआ था, इस्लाम में आया हुआ था कवनेंट। इस्लाम के मुताबिक इब्राहिम के पास इस्लाम था, तो इस्लाम के मुताबिक इब्राहिम स्लेवरी रखता था, क्योंकि इस्लाम स्लेवरी को इंडोर्स करता है। असल इब्राहिम के पास तो कोई कानून आया ही नहीं था, उसको तो अभी सिर्फ ये कहा गया था कि इस इलाके से निकलो और दूसरे इलाके में जाओ। रस्ते में वो रोमन्स के पास चला गया, और रोमन्स कह रहा हूँ, इजिप्शियन इजिप्शियन किंग के पास चला गया, और इजिप्शियन किंग ने उसकी बीवी को, इब्राहिम को नहीं, इब्राहिम की बीवी को ये लड़की दी थी एज ए स्लेव, ठीक है? क्योंकि वो स्लेव उसने दी थी, उसने दी थी। अब मुझे बताओ, अगर तुम इस चीज को मानते हो
تو اس کا مطلب ہے تمہارا دین تو پھر غلط ہوا, تم تو ابراہیم کو ستے مانتے ہو, جبکہ جو باقی کے جوز اور کرسچنز ہیں وہ تو ابراہیم کو ستے پہ نہیں مانتے, وہ تو کہتے ہیں کہ اس کا پہلے کا زمانہ تھا جس زمانے میں ابھی وہ حنفا تھا, وہ حنیفہ تھا, وہ حنیفہ جو تھا وہ پیگنزم ہے, حنیفہ جو ہے وہ اس کا علیحدہ دین ہے, جو کہ جس ٹائم پہ وہ پلرز کی پوجا کرتا تھا, جس علاقے میں تھا وہ پلرز کی پوجا کرتے, پلرز مینارے. اچھا تو اچھا اچھا. ابراہیم جو تھا وہ تو حنفا تھا, میناروں کی پوجا کرنے والا. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ اگر ابراہیم کو ستے مانتے ہو تو پھر ایک اور پرابلم نکل آیا, آپ لوگ تو سلیوری کو انڈورس کر رہے ہو. یہ بات بھی صحیح ہے. اوکے, تو آپ ونس کی اگین آپ کے مولانا نے سلیوری کے اوپر تو آپ کو آنسر نہیں دیا, آپ کو گولی کرائی, اور گولی کرانے میں تو ثابت ہوا کہ جناب پھر محمد صاحب بھی جہنمی ہے. اگر ہر کوئی جو سلیو رکھے گا جہنم میں جائے گا تو محمد صاحب بھی جہنمی ہے. اگر محمد صاحب جہنمی نہیں ہے تو سلیوری اوکے ہے, اگر سلیوری اوکے نہیں ہے تو پھر محمد صاحب بھی جہنمی ہے. تو بھائی پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو سلیوری پہ آنسر نہیں ملا, آپ آگے کیسے چلے گئے مولانا سے؟ انہوں نے کہا تھا اس کے بارے میں زیادہ سوچو مت, کیوں اس نہ پہ سوچو, یہی تو دیکھو بات ہے, مت. دماغ بند کر لو. اچھا ہم لوگوں نے جو کہا ہے وہ غلط نہیں ہے, لیکن تم اپنا دماغ بند کر لو, یہ تو بہت ہی اچھی بات ہو گئی. واللہ حبیبی یہ تو ماشاءاللہ ہو گیا کہ مولانا نے کہا کہ تم اپنا دماغ بند کر لو, اس کے بارے میں سوچو نہیں, اس کے بارے میں بولو نہیں, اپنا دماغ بند کر لو. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ نماز آتی ہے, میں نے کہا آتی ہے, تو انہوں نے کہا بات کی یہ بات ہے, سوچ رہا نماز ہوں. سماز بات کی بات ہے, جو تو سوال تم انہوں نے نے کہا کیا نماز تھا. پہلے سیکھو پھر ان باتوں کو سیکھو. ارے بھائی پہلے بات کی بات نہیں ہوتی, پہلے مجھے یہ بتانا ہے اب آپ نے کہ جب آپ کو سوال کا جواب نہیں ملا تو آپ نے مولانا سے اگلے پوائنٹ پہ گئے کیوں؟ انہوں نے کہا نا پہلے اس لائق بنو. کس لائق بنو؟ اس لائق بنو اس کے سلیو رکھ سکو جب تم دماغی نہیں طور پہ نہیں, بالکل اندھے ہو جاؤ گے. ہاں میں انہوں نے کہا بتا رہا ہوں انہوں نے کیا کہا, جو آپ کو نہیں کہا وہ میں بتاتا ہوں کہ جب تم پہلے یہ کام کرو, تقوی اختیار کرو, جب تم دماغی طور پہ بالکل اندھے ہو جاؤ گے, تم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے باہر نکل جاؤ گے, اس وقت جب میں تمہیں سلیوری کا بتاؤں گا نا تو تم چپ کر کے سن لو گے, کیونکہ اس وقت میں نے تمہارا دماغ پہلے ہی بند کر دیا ہوا ہے. ابھی تمہارا دماغ کھلا ہوا ہے, لہٰذا ابھی تم سوچنا بند کرو, اس چیز پہ سوچو ہی نہیں. That is exactly what he said. ہاں یہ پوائنٹ ہے آپ کا, بالکل بالکل یہی ہے. اوکے, پوائنٹ نمبر 2 کیا تھا جناب ساحل صاحب؟ پوائنٹ نمبر 2 پڑھیں ذرا. پوائنٹ نمبر 2 آپ نے دیا تھا جناب 9 سال کی بچی عائشہ والا میٹر. جی سر, اس کے اوپر آپ کو کیا جواب ملا؟ انہوں نے کہا کہ وہ 9 سال کی بچی سے انہوں نے جو نکاح کیا تھا, تو وہ انہوں نے نکاح اس ٹائم پہ 9 سال کی بچی ینگ ہو جایا کرتی تھی سعودیہ میں, اچھا ایسا کچھ بتایا اس تھا سال, انہوں نے. اوکے اس ٹائم پہ 9 سال کی بچی ینگ ہو جاتی تھی, تو 53 سال کا ہاں بابا ہاں, پھر بابا ہو جاتا ہوگا اوبویسلی. اگر 9 نہیں سال کی بولتے بچی ینگ ہو وہاں جاتی کا. تھی تو 53 سال میں تو پھر بابا قبر کے اندر پیر رکھا ہوا ہے نا. ہاں یہ بات تو ہے, یہی اوکے, تو چیز مجھے قبر میں پیر کھٹکی تھی. رکھے ہوئے بابے سے 9 سال کی بچی کی شادی کیوں ہوئی؟ نہیں اسی چیز سے میرا بھی سر گھوما تھا, لیکن انہوں نے کہا وہاں کا کھان پین اچھا تھا اور یہ چیزیں تھی. ٹھیک ہے, آپ وہاں کھان گئے پین تھے اچھا کیا؟ تھا. 9 سال کی بچی جو ہے نا 14 سال کی بچی کے برابر لگتی تھی, اونچی چوڑی ہوتی تھی, چوڑے گاٹے کی ہوتی تھی. عائشہ تو میں کہتا ہوں کمال ہی پپو بچی تھی, بہت ہی اونچی تھی, جن تھی پوری کی پوری. سوال یہ ہے کہ اس پوری کی پوری جننی جیسی عائشہ کے ساتھ اگر 53 سال کا بابا شادی کر رہا ہے تو 53 سال کے بابا بھی تو پھر مرنے جوگا ہوا ہے نا, قبر میں پیر ہیں اس کے. جی ہاں ہاں ہاں. تو 9 سال کے اندر عائشہ تو رہ گئی بیچاری ادھر کی ادھر ہی ٹھلا بجاتی ہوئی. 18 سال کی عمر میں محمد مر گیا, اور اس کے بعد 18 سال کی جوان لڑکی 18 سال کی جوان لڑکی اب وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی بھی نہیں کر سکتی, کہ محمد نے کہہ دیا تمہاری میری ساری بیویاں تمہاری مائیں ہیں, لہذا بابا جی کا ٹھلو. ہاں یہ بھی تو ہے تم نے بالکل. ایک لڑکی کو اتنا ذلیل کر دیا کہ نہ وہ بچے رکھ سکتی ہے اپنے, نہ وہ شادی کر سکتی ہے, نہ وہ جاب کر سکتی ہے. وہ ملک کے حکمرانوں کے پیچھے تلوے چاٹ رہی ہے کہ مجھے پیسے دے دو, مجھے کھانے پینے کے کپڑے لتے دے دو, مجھے کچھ غربت میں کچھ نہ کچھ دے دو, کیونکہ لڑکا مرد اس کے پاس ہے نہیں, شادی وہ کر نہیں سکتی, جاب وہ کر نہیں سکتی, کیونکہ محمد آپ نے کو تو ماں عورتوں کو عائشہ. پردے میں ڈال دیا. ایک سیکنڈ, محمد نے عورتوں کو پردے میں ڈال دیا اور عورتیں اب جاب نہیں کر سکتی, کام نہیں کر سکتی, جبکہ محمد سے پہلے عورتیں کام کرتی تھی, کاروبار کرتی تھی.
محمد کی پہلی بیوی ختیجہ اتنی بڑی خدیجہ۔ کاروبار والی عورت تھی کہ محمد نے ختیجہ کے ساتھ نوکری کی، نوکر تھا ختیجہ کا. لیکن عائشہ جب 18 سال کی ہوئی اس وقت عائشہ نہ نوکری کر سکتی ہے نہ کچھ اور کر سکتی ہے، اور وہ اس کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا. اب بتاؤ میں کیا کروں؟ ان کو ماں عائشہ کا درجہ ملا، ان کو امت المومنین کا. اما عائشہ 18 سال کی تمہاری اگر بہن بیٹی بھائی کزن کوئی ہو تو اسے دیکھو، اس کو اگر 40-45 سال کی 50 سال کی عورت اما کہے گی نا تو چپیڑ مار کے منہ توڑ دے گی، اور یہی کام عائشہ نے کہا تھا. قرآن کی آیت مومنوں کی مائیں میری بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اس آیت کی تفسیر در منصور اور تفسیر الکبیر کہتی ہے کہ اما عائشہ کو ایک عورت نے اما عائشہ کہہ کے بلایا تھا. اس نے کہا کہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں بغیرت، میں صرف مردوں کی ماں ہوں. اتنا اسے ماں غصہ چڑھا عائشہ تھا. کو فخر نہیں تھا، ماں عائشہ کو کہاں سے فخر تھا؟ امت المومن. کون سا پکڑ تھا؟ کون سا پکڑ تھا؟ مجھے بتائیے کون سا پکڑ ہوگا کہ 53 سال کا بابا اسے شادی کر لے، 9 سال کی عمر میں اس کے ساتھ سیکس کرے، اس کو مولیسٹ کرے؟ کس لڑکی کو پکڑ ہوگا اس کے اوپر؟ کوئی ہے پکڑ والی نہیں حدیث؟ نہیں، امت المومنین کا درجہ ملا جس کا پہ. کون سی امت المومنین؟ وہ تو روتی رہی. اس نے کہا عورتیں تم عورتیں مجھے مت مانگو، کیوں کہہ رہی ہو؟ کون سا پکڑ؟ کون سا پکڑ؟ یہ کس چیز صحیح کا حدیث پکڑ؟ میں لکھا ہوا ہے. انہوں نے ان کو کسی نے چڑھایا، جس پہ کسی نے ان کو ماں بولا، اما عائشہ بولا، تو پھر انہوں نے اس پہ غصہ کیا. انہوں نے اس پہ گچھا نہیں کیا کیا؟ اگر گچھا، اب مجھے بتاؤ، اما عائشہ نے کہا گچھا کیا تو اما عائشہ کو تم لوگوں کو اما کہتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی؟ 18 سال کی لڑکی کو اما کہتے ہو، تم 9 سال کی لڑکی کو اما کہتے ہو. ہاں یہ بالکل صحیح بات ہے. ہمارے بھی 20 سال کی 22 سال کے ہونے کے بعد میں نکاح کرتے ہیں. اسی وجہ سے مجھے بھی یہ برا لگ رہا تھا، لیکن جب انہوں نے کہا تو ہاں یہ بات بالکل صحیح کہی آپ نے کہ اگر 18 سال کی بچی کو یا مطلب لڑکی کو اگر اپن ماں کہیں گے تو ان کو برا تو لگے گا ہی. اور پھر 18 سال کی عمر میں اس کو چھوڑ کے چلا گیا محمد، اور اب وہ کسی کے ساتھ شادی بھی نہیں کر سکتی. ہاں ہاں، ابھی ہماری سسٹر کی اوکے، بھی شادی کرے گی دوبارہ. پھر اب اگر تمہاری سسٹر گاڈ فاربیڈ تمہاری سسٹر 18 سال کی عمر میں 16 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو جاتی، 18 سال میں اس کا خاوند مر جاتا، تو کیا تم اس کی دوسری شادی نہ کراتے؟ نہیں کرائیے نا، ہم نے تو کرا دی، ابھی ہو گئی تھی 22 تو پھر وہ سال کی عائشہ جو ایج ہے میں وہ شادی بغیر ہوئی مرد تھی. کے کیسے زندہ رہی؟ عائشہ بغیر مرد کے سوچو کیسے زندہ رہی اچھا ہوگی بغیر مرد کے. ایڈم صاحب اور پھر ایک دوسری پوائنٹ بات، میں سوری ایڈم صرف ایک پوائنٹ میں ایڈ کر دیتا ہوں، پھر آپ اس کو آگے لے کے جانا ڈسکشن کو. یہ جو بھائی بول رہے یہ فقر کی بات ہے، اما بنا دیا. انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے ایڈم صاحب، اور یہ پیس فار اسلام صاحب بھی اس چیز کو مانیں گے کہ اگر اپنی ایج کا آس پاس کا ایک 7-8 سال 10 سال جو اپنے سے کم ہے، وہ بھی اگر سامنے والے کو انکل بول دے، آنٹی بول دے، ماں جی بول دے، سامنے والا چڑ جاتا ہے کہ یار یہ میرے کو بالکل آنٹی کیوں بول رہا ہے، یہ آنٹی کیوں بول رہی ہے، انکل کیوں بول رہا ہے. یہ تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ یہ قبول نہیں کرتا، اس کو چڑ آتی ہے. تو 9 سال میں اما بنانا سوچو، 9 سال کی بچی یا 15 سال بھی پکڑ لو، اس کو بوڑھے لوگ جو ہے وہ اما کہہ رہے ہیں، اما عائشہ، وہ کیا لگتا ہے خوش ہو رہی ہوگی؟ نہیں، یہ اس بات میں آپ کا پوائنٹ ہے، کیونکہ ہماری میسج کو بھی کبھی کوئی سبزی والا کوئی آنٹی جی بول دیتا ہے، آنٹی جی تو وہ بھی غصہ ہونے لگ جاتی ہے کافی. یہ دیکھو یہ تمہیں ایک اور چیز دکھاتا ہوں، یہ دیکھو اس چیز کو سنو. تمہاری اما نے بھی وہی کہا جو کہ ایک فیمیل کی خصلت ہوتی ہے. یہ تفسیر در منصور ہے تمہارے سامنے اسکرین کے اوپر، آپ ٹھیک ہے. اور یہ تمہیں دکھا رہی ہے کہ اما عائشہ نے جواب کیا دیا تھا. کدھر گئی اسکرین؟ یہ دیکھو، کدھر گئی؟ یہ دیکھو، یہ کدھر گیا؟ ابن سعد و ابن منذر البہقی میں اپنی سنن میں حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں. البہقی ون آف دی اولڈسٹ سنہ کی بکس ہیں، اولڈسٹ ونس. ابن سعد و ابن منذر نے دونوں پائے کے اسکالرز ہیں آپ کے، اور کئی حدیثیں ان سے اپنی سنن میں حضرت عائشہ سے روایت کیا کہ ایک عورت نے ان سے کہا اے میری ماں، تو انہوں نے فرمایا میں تمہارے مردوں کی ماں ہوں، تم عورتوں کی ماں نہیں ہوں. ابن سعد نے ام سلمہ سے بھی روایت کیا میں تم میں سے صرف مردوں کی اور عورتوں کی ماں ہوں. ٹھیک ہے.
نہیں سلمہ جو کہ بڑی عمر کی تھی اس نے کہا میں سب کی ماں ہوں. عائشہ جو کہ چھوٹی بچی تھی اس نے کہا میں عورتوں کی ماں نہیں ہوں. کیا کر رہی ہو تم تو عورتیں ہو, تم مجھے کیوں کہہ رہی ہو؟ سلمہ محمد کی جو بڑی عمر کی بیوی تھی اس نے کہا ہاں میں سب کی ماں ہوں. یہ اتنی شے والی بات ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ عائشہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی, نیور. کیوں؟ وائی؟ کیوں؟ تو بھائی مجھے یہ بتائیں وہ بڑی ہو گئی تھی, چوڑے گاٹے کی ہو گئی تھی, یا کیا ہو گئی تھی؟ ڈز ناٹ میٹر. اس کی ایج 9 سال تھی جب محمد نے اس کے ساتھ سیکس فرمایا. 6 سال کی عمر میں شادی کی, 9 سال کی عمر میں سیکس فرمایا. اب اگر آپ 6 سال کو نہیں بھی مانتے مجھے پرواہ نہیں ہے, نہ مانو کوئی مسئلہ نہیں ہے, I have no issues, نہ مانو. 9 سال کی عمر میں سیکس فرمایا, اپنے گھر لے کے گیا, پرفیکٹ, اتنا ہی کافی ہے, اتنا مان لو. اب مجھے بتاؤ ایسے شخص کو آپ نبی بنا کے بیٹھے ہوئے, بعد میں اس کو ماں بنا دیا. اچھا جی اس ہاں میں اور ایک پوائنٹ ایڈ آج کر لو بھائی کے لیے. ایڈم صاحب پیس فار اسلام, صرف 10 سیکنڈ دینا. ایڈم صاحب ایک پوائنٹ اور ایڈ کر دو آپ, کہ ان کو تو اماں بنایا ہی تھا, ایک جس کی بیوی تھی اس کو بھی اماں بنا دیا. واللہ زید حبیبی, کی تو زینب بیوی تھی نا, ہاں جب انہوں زید نے کی رسول بیوی کو اللہ اماں سے بنا دیا شادی اس کی. کیا تو اب زید کی تو اماں ہو گئی نا وہ تو. اچھا جی ویسے ہاں ایک اور ہاں, بات ساحل بھائی, ایک اور بات, وہ منہ بولا ایک اور رشتہ بات. رشتہ نہیں ہوتا نا وہ اس وجہ سے. ہاں کوئی رشتہ نہیں ہوتا, منہ بولا بہن یہ کی ہوتی ہے. کل کو تم ایک بچہ گود لوگے نا, جس وقت 3 سال کا 4 سال کی بیٹی گود لوگے, تم اس کو بڑے ہو کے ساتھ شادی بھی کر سکتے ہو. دس از ہاؤ اسٹوپیڈیٹی اٹ از. اجی نہیں اسلام نے میں یہ نہیں ہوں یتیموں کو تو بس ذلیل و خوار اور حرامی کر دیا. سو اس دنیا میں جتنے بھی یتیم ہیں بیچارے, جو بھی یتیم ہیں, ان کو ایک گھر نہیں مل سکتا, ان کو ماں باپ کا پیار نہیں مل سکتا. اسلام نے محمد کی ہرس کے لیے ایڈاپشن ایبروگیٹ کر دی. محمد سے پہلے ایڈاپشن چلتی تھی. ایڈاپشن کفار مکہ میں بھی تھی, ایڈاپشن یہودیوں میں بھی تھی, ایڈاپشن عیسائیوں میں بھی تھی, سب جگہ پہ ایڈاپشن تھی. کیونکہ لوگوں کے ماں باپ مر جاتے ہیں, ان بچوں کو ایڈاپٹ کیا جاتا ہے تاکہ انہیں ماں باپ کا پیار ملے. محمد نے اپنی لسٹ کے لیے ایڈاپشن ختم کر دی. حالانکہ یہ جو لڑکا زید تھا, اس کو زید بن محمد کہا جاتا تھا. محمد نے اس کو بیٹا بنایا ہوا تھا, تب تک بیٹا تھا جب تک محمد کو اس کی بیوی کے اوپر ٹنکی نہیں آئی اور ہرس نہیں ہوا, اس وقت تک بیٹا تھا. یہ زید بن محمد کہا جاتا تھا اس کو. محمد نے اس کو اپنا ہاں نام دیا ہوا تھا, کیونکہ تمام قریش مکہ اور ارد گرد کے لوگ, جتنے بھی لوگ وہاں رہتے تھے, ایڈاپشن اچھی ہے, ایڈاپشن اچھی ہے, ایڈاپشن اچھی ہے. کیوں اچھی ہے؟ کہ ایک بچہ جس کے ماں باپ مر گئے ہیں اس کو ماں باپ کا پیار ملے. لیکن اسلام نے ایڈاپشن کو ختم کیوں کیا؟ اسی بغیرتی کی وجہ سے, کیونکہ محمد کو بغیرتی ہو گئی تھی. تو ونس تو اگین سر یہ ادھر مت جاؤ, تہمت میرے پہ تو واپس نہ آؤ لگائے ادھر. نا آپ, تو سر یہ تمہارے تہمت پہلے میرے کہا پہ نا تو نہ آپ کے لگائے نا. الزام ہے نا بھائی. نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا بھائی بچی آپ اڈاپٹ کر لو گے پھر اس سے شادی کر لو, تو سر یہ تہمت میرے پہ تو نہ لگائے یہ نا آپ. تہمت نہیں ہے, بالکل سچی بات ہے. کیا آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں کبھی بھی؟ ہاں. جو ہاں اڈاپٹڈ بیٹی آپ نے لی ہے, کیا وہ آپ کی بیٹی ہے؟ نہیں. بالکل کر نہیں سکتے ہیں نہیں, بات ختم. بیٹی ہی. ہاں لیکن اسلام ابھی کی تو نظر میں نہیں ہے نا پیارے بھائی, نہیں ابھی وہی تو تو آپ نے کہا سمجھا کہ رہے آپ کو. اسلام, ایک سیکنڈ ساحل, ایک سیکنڈ, ابھی تو آپ نے کہا ہاں کہ اسلام نے اڈاپشن ختم کر دی اور آپ مسلمان ہیں. ہاں ابھی ہاں آپ نے کہا ہے کہ اسلام نے اڈاپشن ختم کر دی اور آپ خود مسلمان ہیں, تو میں آپ پہ الزام کیوں نہ لگاؤں؟ اسلام جب چھوڑو گے نہیں لگاؤں گا. تو نہیں, میں اس چیز کو نہیں مانتا بالکل بھی, اڈاپشن آپ ختم کر نہ دیا وہ. پھر قرآن کو نہیں مانتے. قرآن کو نہیں مانتے. قرآن میں لکھا ہے نا, قرآن میں لکھا ہے. قرآن کو نہیں مانتے, ویلکم آؤٹ آف اسلام. تالی بجاؤں, پھول دلواؤں. سر پہلے یہی تو تیسرا دماغ, بھی پوائنٹ ہو یہی جائے, اسی بھائی چیز پہ تو سمجھدار دماغ ہے. سر, ہاں نہیں بھائی ہمارے اسی چیز پہ تو ایڈم سر صاحب درد ہوتا سمجھدار ہے ہے. میرے, کہ یہ سر چیزیں درد قرآن ہوتا شریف کے ہے. اندر اور ساحل صاحب چوتھا پوائنٹ اسلام میں لکھے سر کیوں ہے. درد کا. چوتھا پوائنٹ لکھیں کیا ذرا لکھوں؟ سر درد کا. چوتھا پوائنٹ, ہاں چوتھا پوائنٹ لکھیں جی. اسلام نے ایڈاپشن ختم کی, اس چیز پہ ان کو سر درد ہوتا ہے, اس چیز پہ ان کو سر درد ہوتا ہے. اوکے, چوتھے پوائنٹ پہ بعد میں آئیں گے. واپس چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 پہ, واپس آ جائیں. عائشہ, اب مجھے بتائیں اس چیز کا آپ کو جواب کیا دیا فائنلی مولانا صاحب نے؟ انہوں نے کہا تھا بس یہی کھان پین اور 9 سال کی بچی, اور آپ اپنی نماز قائم وہ کرو, بات ہو پھر اس گئی کے ہے. بعد میں. اس کے علاوہ کیا بات کی؟ اس کے علاوہ کیا بات کی؟ بس یہی بات, یہی جواب دیا تو تھا بات انہوں ختم نے. ہوگی. تو آپ لے کے کیا آئے ہیں؟ بابا جی کا ٹھلو لے کے آئے ہیں ان سے. تو دوسرا بابا پوائنٹ جی کا بھی ٹھلو ابھی لے ہم کے نے آئے آپ نا. کو جواب دے دیا ہے. ہاں دوسرا بھی دے دیا, تیسرے پہ جاتے تو ہیں ابھی. پھر یہ بات کرتے ہیں کہ محمد کی اپنی بیٹی فاطمہ, عائشہ تو 9 سال میں بڑی ہو گئی تھی, فاطمہ 14 سال میں بڑی کیوں نہیں ہوئی تھی؟
کیونکہ جب فاطمہ کا رشتہ مانگا ابو بکر نے بھی اور عمر نے بھی باری باری, تو محمد نے ان کو جواب دیا کہ فاطمہ ابھی بچی ہے, حالانکہ وہ اس وقت 14 سال کی تھی, اور اس کی شادی کر دی علی کے ساتھ. کیوں؟ بچوں کی شادی بچوں سے کی جاتی ہے. پرانے وقتوں میں بھی بچوں کی شادی جب ہوتی تھی تو بچوں کی شادی بچوں سے کی جاتی تھی, بالکل ہاں. باپوں سے نہیں. تو محمد نے فاطمہ کی شادی ابو بکر اور عمر سے نہیں کی, اور ان کو یہ جواب نہیں دیا کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا. ان کو جواب دیا فاطمہ ابھی چھوٹی بچی ہے, اور علی سے شادی کر دی, کیونکہ بچوں کی شادی بچوں سے ہو سکتی شاید ہے. ان کو ایسا لگا ہو, شاید ان کو ایسا لگا ہو ایک کہ سیکنڈ, مجھے شاید کی یہ ضرورت نبی نہیں ہیں. ہے, کیا لگا کیا نہیں لگا. ایک واپس شاید کیوں سوچیں گے ہم, جب اس نے اپنے منہ سے کلیئر لفظوں میں کہا ہے کہ فاطمہ ابھی بچی ہے, میں شاید پہ کیوں جاؤں؟ شاید تب ہوتا ہے جب اس نے کہا میں نے شادی نہیں کرنی, پھر آپ بولو گے شاید شاید اس نے یہ سوچا, شاید اس نے یہ سوچا. اس نے کلیئرلی بتایا میں نے کیوں نہیں کرنی. سر آپ نے تو بولتی بند کر دی. اوکے بہترین. پوائنٹ نمبر 3 کیا ہے جی؟ کوڑا پھینکنے والی حدیث. اوکے وہ تو ہے ہی نہیں, وہ تو پروپیگنڈا ہے. ہاں وہ نہیں، ان وہ کو جواب کیا پروپیگنڈا ملا؟ ہے, لیکن وہ انہوں نے کہا پروپیگنڈا کہ ہے. نہیں یہ ہے, وہ تو وہ ابھی بھی مانتے یہ ہے, لیکن نبی کو علم غیب بھی تھا, ان لوگوں کو تھوڑی پتا ہے ان چیزوں کا. جو علم آپ نے غیب اس بات, ہاں کیا, موت والی ایک بات سیکنڈ بتائی تھی ایک آپ نے, سیکنڈ اونٹ کے موت والی. ایک سیکنڈ. علم غیب ہے نبی کو, بہترین ہو گیا. علم غیب کے اوپر ہم بعد میں چلتے ہیں, پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر. تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے, رائٹ. پھر ان سے آپ کو بالکل یہ کیوں نہیں بالکل. پوچھا کہ بھائی جان اتنا بڑا فالس پروپیگنڈا کیوں بنایا گیا, ایکس مسلموں کو آ کے کیوں بتانا گیا پڑا اتنے بڑے پروپیگنڈے کا, جب یہ پروپیگنڈا اسلامیات کی کتابوں میں لکھا گیا اور مولاناؤں نے اسٹیج کے اوپر بھونکا کتے کی طرح, اس وقت آپ لوگوں نے مسجدوں کے اندر کیوں نہیں بولا کہ پروپیگنڈا ہے؟ ایکس مسلموں کو آگے بتانا پڑا پروپیگنڈا. ہاں سر یہ بات تو ہم نے بھی کبھی نہیں سوچی, لیکن وہ اس کو پروپیگنڈا تو میں تو مانتا ہوں, کیونکہ انہوں نے میرے کو ثابت نہیں نہیں کیا اس چیز کو. آپ مانتے ہیں, چھوڑیں اس بات کو, یہ ایکس مسلموں کو کیوں بتانا پڑا پروپیگنڈا؟ دیٹس دا پوائنٹ. سو اسلام کو پھیلانے کے لیے دنیا کا جون سا بھی جھوٹ بولو وہ ستیہ ہے. ونس اگین یہ بیس ایسنس ہے, اس کو سنبھال کے رکھنا اس بات کو. اسلام کو پھیلانے کے لیے دنیا کا جون سا بھی جھوٹ بولو وہ ستیہ ہے. اب آپ مجھے اگلی حدیث دینے لگے ہو پیشاب والی. محمد کو پتا تھا کہ ان لوگوں نے قتل کرنا, اس لیے محمد نے ان کو پیشاب پلا دیا, لہذا نہیں نہیں لہذا جو ہے نا محمد کو پتا تھا یہ قتل کریں گے. نہیں نہیں, جھوٹ. میں بتاتا ہوں آپ کو. ان کو مدینے کی آب و ہوا راس نہیں آئی, اس لیے ان کو علم غیب تھا, تو انہوں نے ان کو پیشاب پینے کا حکم دیا. اور اگر تو اہل حدیث سے آیا ہے تو بول دے اہل حدیث والوں کو کہ جاؤ اور پیشاب پیو. مجھے انہوں نے ایسے جواب دیا تھا. تو کیا کروں؟ محمد نے پیشاب تو پلانے کا کہا تھا, غیب کا کیا علم تھا اس کو؟ بابا جی کا ٹھلو تو علم تھا غیب کا. نہیں, میں نے اس بات پہ کہا تھا کہ اگر گائے کا مود پینے کے بارے میں اگر بتاتے ہیں تو اپنے بھی تو اونٹ کا مود پینے کے بارے میں بتایا تھا نبی نے. تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ بتایا نہیں تھا, وہ کوئی سنت نہیں ہے, وہ تو ان کو دوا دی تھی. کیا مطلب سنت؟ ایک سیکنڈ, سنت نہیں ہے. جو چیز محمد نے اپنے منہ سے کہہ دی وہ سنت ہوتی ہے؟ کون سی چیز سنت نہیں ہے؟ تو اسی اس لیے پہ انہوں نے آج میرے بھی کو یہ کہا کہ اسی تو جا لیے کے پی لے. آج بھی اسی لیے آج بھی اونٹ کا موت جو ہے وہ بکتا ہے سعودیہ میں, ایجپٹ میں. کیا انٹرنیٹ پہ سرچ کرو کیمل یورن, اسلامک کیمل یورن, آپ کو اس کی بوتلوں پہ بوتلیں ملیں گی. تو کیا باتیں کر رہے ہو تم؟ یہ نہیں پیتا کیونکہ اس کو برا لگتا ہے, لیکن وہاں پہ بکتا ہے کیونکہ وہ بات ہے محمد نے کہی ہے. آپ لوگ پیاز کیوں کھاتے دوسرے شہر جا کے؟ پیاز تو ہندوؤں نے بتایا ہوا ہے کہ پیاز کھاؤ کسی دوسرے شہر جاؤ تاکہ تمہیں اس شہر کی بیماری نہ ہو. آپ کو تو اونٹ کا منہ پینا چاہیے تاکہ اس شہر کی بیماری نہ ہو. انہوں نے میرے کو یہی کہا تھا کہ تم پیو اونٹ کا منہ, تم حدیثوں میں جاتے ہو. یار تم تمہیں پیو نہ پیو, وہ بندہ پیتا ہے نہیں پیتا ارریلیونٹ, محمد نے کہا ہے بھائی. ہاں اوکے بالکل, میں نے بھی یہی ناؤ کہا تھا ان کو ریوائنڈ سننا کرتے چاہیے. ہیں, ریوائنڈ کرتے ہیں. آپ کو تینوں میجر باتوں کا جواب نہیں ملا تو آپ واپس آ گئے پھر سے. ہاں یہ تو پھر ایک جواب تو بات آپ پہ کو یہ ملا پھنس نہیں. گیا نا لالا جی, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اس معاملے سے پھنس گئے کہ نبی کو علم غیب تھا کہ اگر یہ پئیں گے تو صحیح ہو جائیں گے.
تو پھر جی نبی ہاں نے بالکل. زہر والا گوشت بھی کھایا، تو اگر وہ جانتے تھے کہ اس میں زہر ہے پھر بھی وہ کھا لیا تو یہ تو خودکشی ہو گئی نا، اور خودکشی حرام نہیں ہے ان کو اور پتا چل حرام کام چکا نبی تھا کر تو رہے ہیں۔ نہیں ان اجی ساجد جی ان کو پتا چل چکا تھا تو انہوں نے پتا بتا چل دیا چکا ترنت. نہیں، پہلے پتا ہونا چاہیے۔ علم غیب جانتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ یعنی علم پہلے سے غیب ہر وہ چیز ہوتا پتا ہونا۔ ہے کہ آپ کے پاس چیز ہے اور آپ کو پتا لگ جائے، منہ میں ہاں ہاں بائٹ وہ لے کے ان اس کے کا ان کو ٹیسٹ۔ ان کے کھاتے ہی وہ اگر ارے ان کو بھائی علم اوے غیب نہیں ہوتا تو وہ اوے کھاتے ہی نہیں. اوے بول کم اور سن، یہ بات تیرے سننے کے لیے۔ علم غیب وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ میں ڈالتا ہی نہ، اس نے اپنے منہ میں ڈالا، اس کا ٹیسٹ کیا تو اس کو پتا لگا کہ اس کے اندر زہر ہے، جب ٹیسٹ کا فرق اسے فیل ہوا اور اس کے منہ میں چھالے ہوئے، اور اسی زہر کے اثر سے وہ انتہائی گندی موت مرا۔ مرنے سے پہلے اس نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث، کہ مجھے آج بھی میرے گلے کا اروٹا کٹ رہا ہے اس زہر کے اثر سے جو میں نے خیبر میں کھایا تھا۔ تو بھائی علم غیب ہوتا تو اتنی بری موت نہ مرتا، اس کا وہ منہ میں لیتا ہی نہ۔ اس کے سامنے بشیر بیٹھا ہوا تھا، بشیر نے کھا لیا، بشیر پھڑک کے مر مر بھی گیا۔ گیا. جو بیسیکلی پرانے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے، ان کا کھانا کھانے سے پہلے ان کے دوست یار کھانا کھاتے تھے، پاس بیٹھے ہوئے لوگ، وہ دیکھتے تھے کہ یار مرے گا کہ نہیں مرے گا۔ بشیر نے پہلا لقمہ لیا، نہیں مرا۔ جو وہ یہودی عورت تھی اس نے ران کی جوائنٹ والی ہڈی کے اندر زہر ذرا ڈالا تھا، کیونکہ اس نے پوچھا تھا کہ محمد کو کیا پسند ہے، تو محمد کو دستی کا گوشت پسند تھا، تو اس نے دستی کے اس پارٹ کے اندر زہر ذرا ڈالا تھا۔ محمد کے پاس ذرا زہر والا پارٹ آیا، اس نے منہ میں ڈالا، اتنی دیر میں اگلے بندے نے 2 لقمے کھا لیے تھے، وہ پھڑک کے زمین پہ لیٹ گیا، مرنا شروع ہو گیا۔ اس نے منہ میں ڈالا ہوا تھا، اس نے پھینک دیا، لیکن منہ میں تالو کے اندر جو آپ کی نروز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے زہر جسم میں چلا گیا، گلا اس کا پکڑا گیا، خراب ہو گیا، روٹا کٹنا شروع ہو گیا، تو اسے منہ کا السر ہوا اور مرا کتے کی موت السر کی وجہ سے، اسی زہر کے اثر سے۔ تو اس کو غیب کا علم کیا تھا؟ بشیر سامنے مر رہا ہے، خود اس کے منہ میں پتہ اچھا لگ گیا اس کو، تو غیب کا علم کیسا ہے؟ اچھا لالا جی، ایک چیز میں نے بہت نئی ڈھونڈ کے نکالی ہے، آپ کو بھی شاید معلوم ہو۔ وہ میں نے نئی تو چیز یہ پھر نکالی، صحیح ایک چیز میرا ایک صحیح ابن سوال ہے بھائی پھر. ایک منٹ، اچھا بھائی ایک منٹ، صحیح ابن حبان کی میں نے دیکھا ہے، جو کہ مرزا انجینئر کے استاد خود مرزا انجینئر کو بتا رہے، تو میں نے بھی نکالا کہ نبی جو لاسٹ میں جب مرتے مرتے ان کا کان سڑ گیا تھا۔ ہاں یہ نئی چیز نکالی ہے میں نے، کان خراب ہو بہترین، گیا ابھی تھا پورا۔ دیکھتے ہیں، پہلے ذرا ان کے پاس آئیں، کیونکہ اوبویسلی گلے کان، اسی لیے ای این ٹی اسپیشلسٹ کہتے ہیں نا، گلا کان اور ناک یہ تینوں اکٹھے ہیں، پیچھے سے جڑے ہوئے ہیں آپس میں۔ تو میں ابھی آپ کے ساتھ اس پہ بات کرتا ہوں، پہلے اس بھائی سے ذرا ختم کر لیں۔ ہاں جی بھائی، جی تو جی کیا کریں میں اب اس کو، اس میں غیب کا علم کا ہے؟ تو پھر یہ چمتکار کیسے جو آب زمزم کا جو آج تک چمتکار چل رہا پوری دنیا میں؟ او مائی گڈنس یار، مارو مجھے مارو۔ آب کون سا زمزم، چمتکار؟ آب زمزم کا چمتکار جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو یورپ نے بین کر دیا تھا، کیونکہ اس کے اندر ٹاکسنز بہت زیادہ تھے۔ لیکن آپ کے سعودی عربیہ کو اوبویسلی اتنا مال مل رہا ہے پانی سے، تو سعودی عربیہ نے آب زمزم کے کنویں میں پمپ لگا کے، پائپس لگا کے سعودی عربیہ اور مکہ کے بیچ میں ایک جگہ کے اوپر واٹر اوسموسس فلٹرائزیشن پلانٹ لگایا۔ وہ پلانٹ انہوں نے امریکہ کے تعاون سے لگایا، ان کی ایک ایجنسی کے تھرو۔ اس پلانٹ میں زمزم کا پانی جاتا ہے، ریورس اوسموسس اور ملٹیپل ادر چیزوں میں سے گزرنے کے بعد پیک ہوتا ہے۔ وہ جب پیکنگ ہوتی ہے تو وہ یورپ، امریکہ اور کینیڈا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر انٹاکسیکنز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ یورپ، امریکہ اور کینیڈا کی واٹر، ڈرنکیبل واٹر کے انٹاکسیکنز سے وے بیونڈ ہیں، وہ اپنے ملک میں آنے نہیں دیتے۔ یار اس پہ تو گوگل سرچ کر لو، اٹس بین 12 years اپروکسیمیٹلی 13 years زمزم کا ڈائریکٹ پانی بین ہے۔ آپ صرف اس فلٹرائزیشن پلانٹ والا پانی وہاں لے کے جا سکتے ہیں، اور تو لے کے جا ہی نہیں سکتے، اتنا گندا پانی ہے وہ۔ وہاں کا پانی بین تک کر رکھا ہے جو میں کنٹریوں نے میں؟ بولا سمجھ لگی آپ کو؟ بینڈ نہیں کر جی رکھا، ہاں بالکل. اس کو پہلے امریکہ کے لگائے ہوئے فلٹرائزیشن، امریکہ کی ایک کمپنی جو کہ ریکگنائز کمپنی ہے، جہاں پہ ان کے لوگ آگے ویریفائی کرتے ہیں، اس کمپنی کے فلٹرائزیشن پلانٹ سے فلٹر ہوتا ہے، ریورس اوسموسس ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے موسس ہوتے ہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا، میں نے ایک زمانے میں پڑھا تھا۔ پھر کہیں جا کے جو پانی نکلتا ہے اس کو یورپ اور امریکہ آنے دیا جاتا ہے، ورنہ تو آنے نہیں دیا جاتا۔ یہ اور دیکھو، سر یہ میں جن کچھ سعودی جاتے ہیں جو گیجٹ کسی کے کا، اندر. ارے بھائی یہ دیکھو سعودی گیجٹ کا آپ کو آرٹیکل بتاتا ہوں۔ جی جی
एक मिनट रुको. हाँ ये तो भाई बहुत बड़ी गेम है. उनको पानी से इतना जरे मुबादला मिल रहा है, उन्होंने लगाया. जूम करें साहिल भाई, ये तो कोई भी पढ़ ले यार, गूगल पे पढ़ सकते हैं, 12 साल हो गए इस बात को. थोड़ा जूम हाँ कर ये लें. भाई पढ़ लेना. हाँ ये जी. देखो कहाँ गया है, एक मिनट रुको, अभी मैंने पढ़ा था ये देखो. The project includes 42 distribution points at its headquarters in Kudai, providing Zamzam water bottles around the clock. The holy water is pumped from the well to the project for purification and sterilization through filtering at its purification plant by employing high-tech methodology. After the purification process, the water is pumped to the huge tanks in Kudai and at King Abdulaziz Sabil Point public Zamzam supply outlet. The bottle Zamzam Okay. conforms to the highest degree of purification, packing, storage, and automatic distribution in line with the latest means and बस methods of global technology. अब आप बस यहाँ काफी पे हो गया. देखो, ये प्यूरिफिकेशन और स्टेरिलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है जमजम के पानी को, क्योंकि अगर उसके वो अंदर इतना क्लियर है. क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया और हानिकारक इतने जर्म्स हैं कि उसको प्योरिफिकेशन और स्टेरलाइजेशन की जरूरत पड़ गई है. सो मुझे बताओ जमजम का कौन सा मिरेकल है भाई, बताएंगे आप? तो ये इसका मतलब हम वास्तविक धोखे में थे इसमें. ओए होए होए सर, इंटरनेट पे पढ़े तो सही ना क्या क्या लिखा हुआ है सर. कुएं में से डायरेक्ट पानी पियो ना, टटिया लग जाएंगी, टट्टियां लग जाएंगी वहीं पे. खाना काबा में तवाफ करते करते तीसरे तवाफ में जाकर टट्टी करने चले जाओगे, फिर वापस आकर तवाफ शुरू करोगे, फिर तीसरे चौथे में टट्टी करने चले जाओगे. हो सकता है बाथरूम दूर हो तो रास्ते में ही कर लो. मुझे लगता है ना लाला जी, ये भाई बड़े साफ सुथरे हैं, पाक साफ हैं. जैसे कि ये मौसमी है, धो के खाते होंगे, सेब है, धो के खाते होंगे, इसीलिए इन्होंने इस्लाम में भी धो के खा लिया, है ना भाई, धो के खा लिया थोड़े बहुत. कोई नहीं, हकीकत यहाँ पे खुलेगी. तो भाई आपके देखो सारे पॉइंट्स जो थे वो तो जी हमने जी आपको फिर से साबित कर दिए कि कोई सच्चाई कोई अच्छाई नहीं है. जी हाँ अब हाँ. आपका क्या कहना है, फिर क्या मानना है, क्यों इस गंदगी में रहना है आपको? सर ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ भी. ओह हाँ लेकिन बार बार धोखा खाना, ये देखो एक बार धोखा खा ले तो ठीक है, इंसान है, एक बार धोखा खाता है, लेकिन अगर दूसरी तीसरी चौथी बार भी धोखा खाए तो उसको फिर क्या कहते हैं मालूम है ना, ऐसे इंसान को चे चे उसको चे कहते हैं, बाकी खुद लगा लें. सर बड़ी तकलीफ दे चीज है ये. हाँ तो निकलो नहीं सर, तकलीफ में, फोड़ा लेके क्यों घूम रहे हो, फोड़े को साफ करवाओ और निकलो वहां से. हालांकि लाला जी ए की मात्रा उसमें नहीं, ऊ की मात्रा लगेगी. आधी से ज्यादा जिंदगी खराब ही होगी मेरी भी इसमें. अरे अभी जो आधी बची है उसमें क्यों पड़े हो, निकल लो पहली फुर्सत में. आपके फिर लेकिन मैं किसी को मौलाना के बता पास नहीं सकता जाओगे, ये. लेकिन पीस फॉर इस्लाम साहब आपके फिर मौलाना के पास जाओगे, फिर जलेबी दे देगा वो आपको. नहीं मैं यार बता आप नहीं जाओ सकता, मैं मौलाना के लेकिन पास, उनको. मौलाना के पास जाओ, बार बार जाओ, 1000 बार जाओ, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन, जरूर जाओ. लेकिन बात यह है कि जब कोई सवाल का जवाब लो ना, तो जवाब लो, जलेबी मत लो. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम बिल्कुल सेइंग? बिल्कुल जलेबी मत लेके आओ. अभी तुम बिल्कुल. जलेबियां लेके आए थे. अगर तुम्हें अभी भी तसल्ली करनी है, मैं ये नहीं कहता तुम अभी आपने इस्लाम बिल्कुल छोड़ो, सही कहा. जी जी. मैं ये नहीं कहता अभी अभी इस्लाम छोड़ो, इस्लाम छोड़ो, लेकिन उस वक्त छोड़ो जिस वक्त तुमको बाबा जी का ठुल्लू कोई मुझे अब कोई मुझे वापस ला ही नहीं सकता. टंके की चोट पे लाके छोड़ो. पढ़ो, देखो, समझो, किल क्लैन नहीं करो. जाओ मौलाना के पास दोबारा. उस वक्त डंगर के बच्चे तूने जो जवाब दिए थे वो तुमने चपेड़े में लगा दी मुझे. वो कहेगा जी उनके चैनल पे दोबारा ना जाना. अरे उनके चैनल पे दोबारा हाँ ना जाना तो बाबा तू तो मुझे समझा दे, बाबे तू तो समझाना, तू तो पढ़ा लिखा है ना. वो तो रेफरेंस के ऊपर बात करते हैं, तू क्या ठोक बजा के बात करता है. तो बेसिकली इन रियलिटी तुम खुद छोड़ोगे इस्लाम अगर तुम रिसर्च करते रहो. सिर्फ रिसर्च करो, इस्लाम के ऊपर मैं रिसर्च करो, तुम स्टडी इस्लाम करता से हूँ बाहर आ इसको. जाओगे. जी हाँ मैं स्टडी करता हूँ इसको खुद खुद से.
اور میں امام صاحب کو لے کے آؤں تو آپ ان سے بات کرنا دیکھا ایک بار. لے میں تو روز کروں گا امام صاحب سے بات, انہوں نے کہا روز آئیں. ہاں ان سے کرنا, میں ان کو بتاتا ہوں اور میں اسٹڈی بھی کرتا ہوں اس کو خود سے. ان کو اور کوئی یہ اسلام کے چیزیں کسی بھی ٹاپک پہ آگے بات کر لیں, کسی بھی دن ہم کھڑے ہیں. ابھی لے آؤ اپنے اچھا امام صاحب کو. میرے پاس کیا وہ کتابیں نہیں ہے حدیث کی, یہ نیٹ پہ بھی مل جاتی کوئی ہیں نا یہ بات تو نہیں, سب. sunna.com دنیا نے انٹرنیٹ کیوں بنایا, sunna.com, darur.com, quran.com, quranx.com, نہیں سب مجھے کچھ مل اردو جائے گا. آتی ہے, خالی اردو عربی آتی ہے صرف. التفسیر.com. altafsir.com, ہاں قرآن حدیث التفسیر.com. لائبریری ہے, alhadith.com, aldadhadith.com. قرآن حدیث لائبریری سرچ کرو, مل جائے گا آپ کو پورا اردو میں مٹیریل. پھر اردو میں ہر ہے, چیز پڑھی ہے, اردو میں ہاں چلتا ہر میرے چیز یہاں. پڑھی ہے بھائی, ہر چیز پڑھی ہے انٹرنیٹ پہ. کتابیں خریدنے کی ضرورت ہی نہیں, تھینکس ٹو دا انٹرنیٹ اینڈ تھینکس ٹو دا مسلمین جنہوں نے اس کو انٹرنیٹ پہ ڈالا. ہماری مشکل آسان کر دی, کتابیں نہیں ہمیں خریدنی پڑتی, ورنہ لاکھوں روپے کی کتابیں خریدنی پڑ جاتی. اور اپنے امام صاحب کو لا سکتے ہو تو ابھی لے آؤ فون کر کے. نہیں ابھی تو وہ سو گئے ہوں گے, وہ عشاء بعد میں, پھر وہ 1-1.5 گھنٹے بعد میں پھر وہ سو جاتے ہیں فرائیڈے شاید. لے کے آ جاؤ, فرائیڈے لے کے آ جاؤ, فرائیڈے ہاں یا ہاں میں ان سیٹرڈے. سے بات کرتا ہوں اور میں آپ کی بات کراتا ہوں, ان کو بتا دوں گا کہ کیسے فجر تک چلے جوائن گی ہونا صحیح ہے. اسٹریم تو. ارے ان اور کے پاس بیٹھ جانا, ان کے پاس تو بیٹھ جانا اپنا لیپ ٹاپ یا فون لے کے جس سے تم بات کر رہے ہو, اور ان جی جی کنیکٹ کر کے ان کو فون دے دینا. اور ہاں ابھی ویسا ٹھیک کر ہے, ٹھیک ٹھیک. ارے ہاں بھائی ہاں ابھی چلے گی, فجر تک چلے گی اسٹریم. آپ فجر کی نماز تو یار پڑھے وہ سو رہا ہے نا یار, امیت اس نے کہا ہے نا فجر سو رہا ہے, فجر اس نے کہا ہے نا امید سو ویسے رہا بول ہے. رہا ہے امام کہ امید بول رہا ہے کہ موقع جانے ہی مت دو, آج فجر ہاں کے بعد ہاں لے کے آ امام جاؤ. صاحب آ رہے ہیں یار, پہلے لے کے آؤ. اتنا تیز نہیں چھڑوانا امیت بھائی. ویسے امام لوگ سوتے کہاں ہیں, ناٹک کرتے ہیں سونے کا. آئی نو. محمد کی طرح ناٹک کرتے ہیں نا, انہوں نے بھی اپنی بچیوں کے پاس جانا ہوتا ہے اتنی ڈھیر ساری. ہاں عائشہ گئی ٹھیک تھی نا ٹھیک ڈھونڈنے ٹھیک کے ہے لیے. آدم بھائی, ساحل بھائی شکریہ. اور پھر میں چلیے, اور بات کرتا ہوں اور اسٹڈی کرتا ہوں ان کو اپنے سے. لیکن جب sunna.com آپ پوری التفسیر. طریقے سے جب چھوڑ دیں گے پیس فار اسلام صاحب, تو ضرور آ کے ادھر بتانا ضرور. جی ٹھیک جی ہے, جی ہاں بالکل جی. اوکے, تھینک یو سو مچ. اچھے بھائی ہے ہمارے, کوئی مشکل نہیں. آنکھیں تو ان کی ابھی میرے خیال سے 90% تو کھل گئی ہے, 10% جب کھلیں گی تب ان کے لیے ہم گلاب بھیجیں گے. گلاب ابھی آپ لوگ جو ہے اپنے پاس سنبھال کے رکھیے. ہاں سنبھال کے رکھے. اب ابھی جتنی چائنا والوں کی کھلتی اتنی تو کھل چکی, اس سے بیسی ہی کھل چکی ہے, بس انڈیا والوں کی طرح کھلنی باقی ہے. ریسس ساجد ریسس. چلو تھینک یو سو مچ پیس فار اسلام فل صاحب. ریسسٹ ہے.